الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو شئت لاتخذت علیہ اجرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو اجارہ کے حوالہ سے چند مسائل شرعیہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج بھی اسی تسلسل کلام کو جاری رکھتے ہوئے لیزنگ کے حوالہ سے، کرایہ داری کے حوالہ سے احکام شرعیہ آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ اجارہ بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اجارہ ہوتا ہے جس کو اجارۃ العمل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اجارہ ہے کہ آپ کسی شخص کی خدمات لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے اجرت دیتے ہیں۔ اس کو ہمارے عرف میں مزدوری بھی کہا جاتا ہے، ملازمت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنی خدمات کے عوض آپ سے جو اجرت لیتا ہے، اس کو اجارۃ العمل کہا جاتا ہے۔ اور اجارہ کی دوسری قسم جس کو اجارۃ المنافع کہا جاتا ہے، یہ وہ اجارہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کی منفعت استعمال کرتے ہیں، کسی شے سے منافع حاصل کرتے ہیں، کسی شے کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اس شے کے فائدہ کے بدلہ میں اس شے کا جو مالک ہوتا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، اجرت اور افزانہ ادا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی سے گاڑی کرائے پر لی تو گاڑی ظاہر ہے ایک شے ہے، اس گاڑی کا نفع آپ نے حاصل کیا، اس نفع کے بدلے آپ گاڑی کے مالک کو جو عوض دیتے ہیں اس کو اجارۃ المنافع کہا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں اس کو کرایہ داری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لیزنگ بھی اسی کا متبادل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جمعۃ المبارک میں اجارۃ العمل یعنی مزدوری اور ملازمت کے حوالہ سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آج لیزنگ کے حوالہ سے، کرایہ داری کے حوالہ سے، اجارۃ المنافع کے حوالہ سے احکام شرعیہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ مالک کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشیں رہے کہ کرایہ داری میں معاملہ کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے چند شرائط ذکر کی ہیں۔ اگر وہ شرائط موجود ہوں تو پھر لیزنگ کا معاملہ، کرایہ داری کا معاملہ جائز ہو جائے گا، اور اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر کرایہ داری کا معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اجارہ داری کے اندر، کرایہ داری کے اندر یہ منعقد تب ہوگی جب اس کے ارکان ایجاب و قبول پائے جائیں۔ یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو، دوسری طرف سے قبول ہو۔ ایک بندہ
منافع لینے پر راضی ہو اور دوسرا ان منافع کے بدلے میں اجرت لینے پر راضی ہو تو یہ ایجاب و قبول پایا جائے گا تو لیزنگ اور کرایہ داری کا معاملہ درست ہوگا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ لفظوں کے اندر ہی پایا جائے، بعض اوقات عرف کے اندر ایسے آثار ہوتے ہیں کہ بغیر کچھ بولے بھی کرایہ داری کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی مین روڈ سے گزرتے ہیں تو اس وقت سڑکوں پر مختلف جگہوں پر ٹول پلازے آتے ہیں اور وہاں پر ہم جو ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ ظاہر ہے اس روڈ سے گزرنے کا ایک کرایہ ہوتا ہے۔ تو روڈ ایک شے ہے، اس شے سے ہم نے نفع حاصل کیا، اس نفع کا کرایہ ہم انہیں دے رہے ہیں جو اس روڈ کے مالک ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی روڈ پر آپ جانے لگیں تو اس روڈ کی ابتدا میں ہی آپ سے وہ ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب روڈ پر داخل ہونے لگیں تو اس وقت صرف پرچی داخلے کی دے دی جاتی ہے، اور جتنے چاہیں کلومیٹر فاصلہ کریں، جب اس روڈ سے اتریں گے تو جتنے کلومیٹر کے فاصلے کا آپ نے نفع حاصل کیا اتنے کلومیٹر کے حساب سے آپ کو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اگرچہ ان ٹول پلازا والوں کے ساتھ باقاعدہ کوئی گفت و شنید نہیں ہوتی، لفظوں کے اندر بات چیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ جس نے اس روڈ سے نفع لینا ہے اس نے اس کا کرایہ ادا کرنا ہے، تو بغیر گفت و شنید کے بھی یہ اجارہ، یہ کرایہ داری کا معاملہ منعقد ہو جاتا ہے۔ گفت و شنید سے بھی ہوتا ہے اور بغیر گفت و شنید کے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ایک اجرت دینے پر راضی ہو، دوسرا منفعت شے کی دینے پر راضی ہو، ایجاب و قبول پایا جائے تو یہ اجارہ منعقد ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اجارہ اس شے کا منعقد ہوگا یا اس شے کی منفعت کا منعقد ہوگا جو شے قابل استعمال ہو۔ جو شے استعمال کے قابل ہی نہیں، اس شے پر کرایہ داری کے احکام اور معاملات نافذ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان منہدم ہو گیا ہے، رہائش کے قابل نہیں، تو ظاہر ہے رہائش کے لیے اس مکان کو کرایہ پر نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس مکان کے کرایہ داری کا رہائش کے لیے معاملہ کرتا ہے تو یہ کرایہ داری کا معاہدہ نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے زمین کسی سے کرائے پر لی اور وہ شور زمین ہے، وہاں پر فصل ہو ہی نہیں سکتی، اور اس نے لی ہی وہاں کھیتی باڑی کے لیے ہے، تو وہ شور زمین چونکہ منفعت کے استعمال کے قابل ہی نہیں، اس لیے اس زمین کا یہ کرایہ داری کا اور لیزنگ کا معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کرایہ داری کا معاملہ کر رہے ہیں وہ شے استعمال کے قابل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، جس کو آپ نے اجرت دینی ہے، وہ اس شے کا مالک بھی ہو۔ اگر وہ بندہ اس شے کا مالک نہیں، ویسے آپ سے وہ کرایہ لینا شروع کر دے تو یہ کرایہ داری کا معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جس طرح ہمارے بازاروں کے اندر عام یہ رواج ہے، عام یہ مارکیٹ کے اندر رواج ہوتا ہے کہ بازار کے اندر ایک شخص دکان کرائے پر لیتا ہے اور اس کی دکان کے سامنے جو سڑک ہوتی ہے، جو گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں وہ کسی کا ٹھیا لگوا لیتا ہے، کسی ریڑھی والی سے یا کسی ٹھیلے والے سے وہ وہاں پر ٹھیا لگوا لیتا ہے۔ اب وہ اپنی دکان کے فرنٹ پر جس شخص کو سودا لگانے کی اجازت دیتا ہے وہ اس سے باقاعدہ اجرت لیتا ہے، پیسے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بندہ جو دکاندار اپنی دکان کے سامنے ٹھیا لگوا کے پیسے لے رہا ہے، یہ اس سڑک کا یا اس جگہ کا مالک نہیں ہے۔ جب یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے تو یہ اس جگہ کا کرایہ کیسے وصول کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا آپ نے کرایہ وصول کرنا ہے آپ اس چیز کے مالک بھی ہوں۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں تو آپ اس کا کرایہ اگر وصول کریں گے تو وہ ناجائز ہوگا، آپ کے حق میں حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح
ایک تو اس میں نقصان یہ ہے کہ یہ جو آمدن ہو رہی ہے، یہ کرایہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ دوسرا اس میں نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ جو عام گزرگاہ ہے، جو مفاد عامہ کی سڑک ہے، جس کے اندر سب کا مساوی اور برابر حق ہے، آپ اس جگہ پر قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو گزرگاہ کو تنگ کرنے کا بھی نقصان، ناجائز قبضہ کرنے کا بھی نقصان، یعنی آمد و رفت کے اندر لوگوں کو مشکلات جو پیش آتی ہیں، اس کے اندر مارکیٹ کی ویلیو بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں۔ تو یہاں ہمارے موضوع کے متعلق صرف اتنی بات ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہوں اس چیز کا آپ اجارہ کر سکتے ہیں، اور جس چیز کے آپ مالک نہ ہوں اس کا اجارہ نہیں کر سکتے۔ کرایہ داری کے شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جس چیز کو کرایہ پر دے رہے ہیں، یہ چیز اب ظاہر ہے لینے والے کے پاس چلی جائے گی، اس کے پاس جائے گی تو اس نے استعمال کرنا ہے، لیکن اس چیز کی حیثیت یہ ہوگی کہ اس چیز کی ملکیت آپ کی ہوگی جس نے کرایہ پر دی ہے، مالک اس کے آپ ہی رہیں گے، البتہ اس چیز کے استعمال کا حق اس کرایہ دار کو ہوگا۔ یہ اصول ذہن نشین رکھیں کہ جب کوئی چیز لیز پر لی یا دی جاتی ہے تو اس چیز کا مالک وہی رہتا ہے جو چیز دینے والا ہوتا ہے۔ ملکیت کی جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں دینے والے پر ہوتی ہیں، اور استعمال کا حق چونکہ لینے والے پر ہے، اس واسطے استعمال کی جتنی ذمہ داریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری لینے والے کے ذمے ہوں گی۔ اس بات کو آپ ذرا تفصیل سے یوں سمجھیں کہ مثلاً آپ نے کسی سے گاڑی لی کرائے پر، تو ظاہر ہے استعمال کا حق تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ گاڑی کے مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہے جس نے آپ کو یہ گاڑی دی ہے۔ مکان لیا ہے تو بھی ملکیت اسی کی ہے جس نے وہ مکان دیا ہے، دکان لی ہے تو بھی ملکیت اسی کی ہے جس نے وہ دکان آپ کو دی ہے۔ آپ کو صرف استعمال کا حق دیا گیا اور آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں مزید تفصیل میں اسی اصول کی روشنی میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس چیز کی ملکیت مالک کے پاس رہے گی اور آپ کو صرف استعمال کا حق رہے گا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیز جس پر لیزنگ کا معاملہ ہو رہا ہے یہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو استعمال سے ختم نہ ہو۔ اگر یہ استعمال سے ختم ہو گئی تو آپ کو تو استعمال کا حق مل گیا، لیکن استعمال کی وجہ سے ختم ہو گئی تو پھر مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ تو استعمال کے باوجود یہ چیز باقی رہنے والی ہو، پھر اس پر کرایہ داری اور لیزنگ کا معاملہ درست ہوگا، اور اگر یہ استعمال سے ختم ہو جائے تو پھر کرایہ داری کا معاملہ اس پر درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے کھانے پینے کی کوئی چیز کرائے پر لیتا ہے تو کھانے پینے کی چیز ظاہر ہے استعمال سے ختم ہو جاتی ہے، اس واسطے کھانے پینے کی شے پر لیزنگ کا معاملہ اور کرایہ داری کا معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی نقدی، وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی سے کرائے پر لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ نقدی استعمال سے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نقدی کو کرائے پر لینا، کسی بھی ملک کی کرنسی کو کرائے پر لینا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بارود ہوتا ہے یا جو بھی شے استعمال سے ختم ہو جائے اس کا لیزنگ کا معاملہ اور کرایہ داری کا معاملہ درست نہیں ہوتا۔ کرایہ داری کے معاملہ کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ استعمال بھی کرتے رہیں، آپ کو حق ہے استعمال کا، اور اس کی ملکیت بھی مالک کے پاس باقی رہے، اور ملکیت تبھی باقی رہے گی جب شے باقی رہے گی، اور اگر شے ہی ختم ہو جائے تو پھر ملکیت باقی نہیں رہتی، اس لیے ایسی شے پر کرایہ داری کا معاملہ درست نہیں ہوتا۔ اور اسی اصول کے تناظر میں جو خاص توجہ طلب اور عامۃ الورود مسائل ہیں ان کے حل کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ نے یہ تو سماعت فرما لیا کہ مالکانہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں گی
وہ شاید دینے والے کے ذمے ہوں گی، اور استعمال کے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں گی وہ لینے والے کے ذمے ہوں گی۔ مثلا مکان ہے تو اس مکان پر جو سالانہ ٹیکس آتا ہے یہ ظاہر ہے مالکانہ حقوق پر ٹیکس ہے، تو یہ سالانہ ٹیکس مکان پر ہو یا دکان پر ہو یا گاڑی اگر آپ نے دی ہے تو اس پر سالانہ جو ٹوکن کا ٹیکس آتا ہے وہ ظاہر ہے اسی پر ہوگا جو گاڑی مکان دکان کا مالک ہوگا، وہ استعمال کرنے والے کے ذمے نہیں ہے۔ البتہ اس کے استعمال کے متعلق جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ استعمال کرنے والے کے ذمے ہیں۔ مثال کے طور پر اس گاڑی کی ٹیوننگ ہے، اس کی عام مرمت ہے، اس کی پیٹرول کی ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری ظاہر ہے استعمال کے متعلق ذمہ داریاں ہیں، تو یہ استعمال کرنے والے کے ذمے ہوں گی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ نے دکان یا مکان کسی کو کرایہ پر دیا تو اس میں بھی مالکانہ حقوق مالک کے ذمے اور استعمال کی ذمہ داریاں لینے والے کے ذمے۔ اس میں مالکانہ حقوق کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو تعمیر کے متعلق ہوتی ہیں، اور استعمال کی ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جو اس شے کی افادیت اور نفع کے متعلق ہوتی ہیں۔ جن کاموں کی وجہ سے شے کا نفع باقی رہتا ہے وہ استعمال کے متعلق ہوں گی، اور اگر ان میں کمی آ جائے تو یا نفع ختم ہو جاتا ہے یا نفع کم پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مکان کے اندر جتنی بھی لائٹنگ ہے، جتنا بھی سینٹری کا کام ہے، ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہیں، نالیوں کی صفائی ہے، فرشوں کی صفائی ہے، یہ اس مکان کی رہائش کے نفع کے متعلق ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں مکان جو کرائے پر لیا اس کی اگر ٹوٹی خراب ہو گئی، لائٹ خراب ہو گئی، نالی صفائی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو یہ ذمہ داریاں کرایہ دار پوری کرے گا۔ اور مالکانہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ہیں کہ اگر وہ مکان کہیں سے ٹوٹ رہا ہے، دراڑیں پڑ رہی ہیں، فرش خراب ہو رہا ہے، چھت خراب ہو رہا ہے، اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے، یہ ذمہ داریاں، یہ چیزیں تعمیر اور بلڈنگ کے متعلق ہوتی ہیں، تو ان میں اگر خرابی پیدا ہوئی تو یہ خرابی مالک دور کرے گا اور وہ اس پر پیسہ خرچ کرے گا۔ تو اصول میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز کرایہ پر دیتے ہیں تو مالک آپ ہی رہتے ہیں، اس لیے مالکانہ ذمہ داریاں بھی آپ پر ہی ہوں گی، اور استعمال کا حق چونکہ اس کے پاس ہے اس لیے استعمال کے متعلق جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے ذمے لازم ہوں گی۔ اور لیزنگ کے جائز ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ بھی طے ہونا چاہیے معاہدہ کے اندر کہ یہ کرایہ داری کا لیزنگ کا معاملہ کتنی مدت تک کے لیے ہے۔ مدت متعین ہونی چاہیے، وہ 1 مہینے کے لیے ہے، سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، 50 سال، کتنی مدت تک کے لیے وہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مدت مجہول ہوئی، مدت متعین نہ کی گئی تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی بھی ہیں جو نزاع کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نئی مارکیٹ کے اندر دکان لیتے ہیں اور جب وہ دکان چل جاتی ہے تو مالک خواہ مخواہ من مانیاں شروع کر دیتے ہیں یا وہ دکان خالی کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دکاندار نے مدت تو پہلے طے کی نہیں ہوتی، اب یہ پریشانی بنتی ہے کہ یہ دکان چلائی میں نے ہے، جب میں آیا تھا تو اس وقت یہاں پر گاہک آتا نہیں تھا، اب اس کی مارکیٹ ویلیو میں نے بنا لی ہے، جب مارکیٹ بن گئی ہے تو اب مالک مجھ پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، خالی کروا رہا ہے۔ ان ساری پریشانیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا کہ آپ جب اجارہ کریں، کرایہ داری کا معاملہ کریں تو مدت پہلے سے طے کر لینی چاہیے، اور مدت طے ہونے کے بعد جب کرایہ اس کا شروع ہوگا تو کرایہ اس وقت سے شروع نہیں ہوگا جس وقت سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، بلکہ کرایہ اس وقت شروع ہوگا جب وہ چیز آپ نے دوسرے کے سپرد کر دی ہو، جب وہ اس کے قبضہ میں دے دی، اس کے سپرد کر دی،
اسے استعمال کا حق دے دیا، اب وہ چاہے استعمال کرے یا استعمال نہ کرے، جب اس کے قبضہ میں چلی گئی تو جس دن سے اس کے سپرد کی اس دن سے اس کا کرایہ شروع ہوگا، اور اس سے پہلے اگر صرف معاہدہ ہی باقی رہتا ہے، وہ 2 مہینے رہتا ہے، 4 مہینے باقی رہتا ہے یا کچھ دن رہتا ہے، تو معاہدہ کے دن سے کرایہ شروع نہیں ہوگا، کرایہ سپردگی کے وقت سے شروع ہوگا۔ اور سپردگی اور قبضہ یہ مکمل تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو شے سپرد کریں، اور شے سپرد کرنے کے بعد کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اس شے کو استعمال کرنے سے۔ مثلا آپ نے کسی کو مکان کرایہ پر دیا، چابی اس کے سپرد کر دی، قبضہ اسے دے دیا، لیکن اگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی میرا اس میں کچھ سامان پڑا ہے، کچھ دن ٹھہر جاؤ، سامان اٹھا لوں گا پھر استعمال کر لینا، تو قبضہ تو بے شک دے دیا لیکن ابھی استعمال کرنے سے منع کر دیا، تو ابھی قبضہ مکمل نہیں ہوا۔ قبضہ مکمل تب ہوگا کہ جب اسے ایسا قبضہ دیں کہ وہ استعمال اسی وقت کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو جب قبضہ اس کا مکمل ہو جائے گا تو اس وقت سے اس کا کرایہ شروع ہو جائے گا۔ تو مدت کا طے کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو شے آپ نے کرائے پر دی ہے وہ شے بھی طے کریں، وہ بھی متعین کریں۔ اگر وہ شے متعین نہیں کی گئی تو پھر بھی لیزنگ اور کرایہ داری کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں زیادہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کمپنی یا شخص کوئی پلازا بناتا ہے، اور پلازا بنانے کے بعد اس میں بالفرض اس نے 100 دکانیں بنائی ہیں، تو وہ آفر یہ لگاتا ہے کہ آپ اتنے اتنے پیسے دے دیں، ان 100 میں سے ایک دکان آپ کی، ان 10 دکانوں میں سے ایک دکان آپ کی۔ اب وہ کون سی ایک ہے یہ وہ طے نہیں کرتا، بس ان میں سے ایک آپ کو دے دی جائے گی۔ تو جب تک وہ طے نہ کرے کہ کون سی دکان دی جائے گی اس وقت تک اس کے ساتھ کرایہ داری کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ تو زیادہ دکانیں، اگر بالفرض کسی کے پاس 2 ہی دکانیں ہوں اور اس پر وہ معاہدہ کرے کہ ان 2 میں سے ایک آپ کو دے رہا ہوں، تو بھی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سی دکان دے رہا ہے۔ تو وہ شے جس کو کرایہ پر دیا جا رہا ہے وہ بھی متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کرایہ داری کے جواز کے لیے جو بہت ہی اہم معاملہ ہے اور جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شے کا استعمال کون کرے گا اور شے کس مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی، یہ بھی طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو استعمال کرنے والے کے لحاظ سے متغیر ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی ان کو استعمال کرنے والا اگر درست انداز سے اچھے طریقے سے استعمال کرے تو ان میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو ان میں بہت زیادہ تغیر و تبدل آ جائے گا۔ مثال کے طور پر گاڑی آپ کسی سے کرائے پر لیتے ہیں تو اگر کوئی بندہ دیکھ بھال کے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرے تو ظاہر ہے اس گاڑی کے اندر زیادہ نقصان نہیں ہوتا، وہ زیادہ پرانی بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو رف استعمال کرے تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر زیادہ تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے لحاظ سے ان کی ویلیو بدلتی ہے، ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اور بعض اوقات وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ استعمال کرنے والے کے لحاظ سے ان کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں آتا۔ تو جو چیزیں استعمال کے اعتبار سے بدلتی ہیں ان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ اس کو کون استعمال کرے گا، کہاں استعمال کرے گا، کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ مثلا گاڑی لی تو یہ طے کریں کہ اس کو کون چلائے گا، اس کو چلانے کا طریقہ آتا ہے، وہ لائسنس یافتہ ہے، کون چلائے گا اس کو۔ تو جس کا طے ہو گیا اس کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر دوسرے نے چلائی اور دوسرے کے چلانے سے نقصان ہو گیا تو اس نقصان کی تلافی اس کرائے پر لینے والے کو کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی طے کرنا ضروری ہے کہ یہ
کتنی چلے گی، کس طرح چلے گی، کس طرح کے روڈ پر چلے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال کے لحاظ سے بدلتی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں طے کرنا ضروری ہے. اور جو چیزیں عموماً بدلتی نہیں، مثلا دکانیں ہیں، زید دکانداری کرے، امر کرے، بکر کرے، اس کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آتی، اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی نہیں ہے. اس کے اندر اگر کوئی یہ پابندیاں نہ بھی لگائے تو بھی اس میں کرایہ داری کا معاملہ درست ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی اتنی بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس دکان یا مکان جس کے اندر زیادہ تبدیلیاں آتی نہیں استعمال کرنے کے لحاظ سے، اس کو بھی عرف کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا، عرف سے ہٹ کر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر آبادی کے اندر مکان ہے تو عرف یہ ہے کہ یہ مکان آبادی کے اندر ہے، رہائش کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اس مکان کو لے کر وہاں اگر کوئی بندہ فیکٹری بنانا چاہے آبادی کے ایریے میں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کئی منزلہ پلازا ہے تو اس کے اندر اگر دوسری تیسری منزل پر ویلڈنگ والا یا جس نے ہتھوڑے کے ساتھ کام کرنا ہے وہ اگر دوسری منزل پر بیٹھ کر ہتھوڑا چلائے گا تو ظاہر ہے چھت کو نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں عرف کے خلاف ہوتی ہیں، عرف کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ اگر زیادہ تبدیلی نہ آتی ہو تو اس کے اندر زیادہ شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر تبدیلی نہ آتی ہو تو زیادہ اگر کوئی شرطیں خواہ مخواہ لگائے تو خواہ مخواہ کی شرطوں کا یہاں پر اعتبار بھی نہیں ہوگا. مثلاً آپ نے مکان کرائے پر لیا، اس کے اندر آپ نے رہائش ہی رکھنی ہے تو ظاہر ہے رہائش کے اعتبار سے یہ مکان آپ نے کرائے پر لیا ہے. اب مالک مکان آپ کو یہ پابند نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر آپ کا فلاں رشتہ دار تو آ سکتا ہے، فلاں رشتہ دار نہیں آ سکتا، اس لیے کہ رشتہ داروں کے آنے جانے کے، مہمانوں کے آنے جانے کی وجہ سے مکان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو جس چیز کی وجہ سے اس کی ملکیت کا نقصان نہیں ہوتا اس چیز کے حوالہ سے وہ خواہ مخواہ کی پابندیاں عائد بھی نہیں کر سکتا. وہ اگر عائد بھی کرے گا تو ان پابندیوں کا، ان شرطوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، وہ معتبر نہیں ہوں گی. تو یہاں تک جو میں نے ابھی بات عرض کی وہ یہ تھی کہ جو اشیاء استعمال کے لحاظ سے بدل جاتی ہیں ان اشیاء کو کرایہ پر دیتے ہوئے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ کون یہ شے استعمال کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، ساری تفصیلات طے ہونی چاہیے. اور جو چیزیں زیادہ بدلتی نہیں ان کو عرف کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، ان کے اندر زیادہ پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر خواہ مخواہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں جس کے اندر شے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ان پابندیوں کا اعتبار نہیں ہوگا. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب آپ کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو یہ تو طے ہو گیا کہ اس کی ملکیت مالک کے پاس ہے، آپ کے پاس وہ استعمال کرنے کے لیے ہے، اور آپ کا جو شے پر قبضہ ہے یہ صرف امانت کا قبضہ ہے. اور امانت کے قبضہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شے نقصان ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی غفلت، سستی کی وجہ سے اس میں نقصان ہوا یا نہیں. اگر استعمال کرنے والے کی سستی اور غفلت کی وجہ سے نقصان ہوا تو پھر اس نقصان کی تلافی آپ کے ذمہ ہے. اور اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا، ویسے قدرتی اور حادثاتی طور پر نقصان ہو گیا تو پھر آپ کے ذمہ اس نقصان کی تلافی نہیں، پھر وہ نقصان مالک کے ذمہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کرائے پر لی، مثلاً گاڑی صحیح جگہ پر پارکنگ کی ہوئی ہے، پارک ہے صحیح جگہ پر، اب کسی نے آ کر اس گاڑی کو ٹکر مار دی یا آسمانی بجلی آ گئی یا کوئی اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تو ظاہر ہے آپ کی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ نقصان نہیں ہوا، اس لیے اس نقصان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی، یہ نقصان مالکانہ حقوق پر عائد ہوگا اور یہ نقصان مالک کے کھاتے میں ہی جائے گا. اسی طرح جو چیزیں کرائے پر لی اور دی جاتی ہیں ان میں کرائے کا معاملہ بھی متعین ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کرائے کا معاملہ متعین ماہانہ لحاظ سے کر لیں، سالانہ لحاظ سے کر لیں، اس کے اندر اضافہ جو کرنا ہے وہ متعین کر لیں، یعنی جو بھی کرائے کے لحاظ سے تعین کی جا سکتی ہیں چیزیں ان کے اندر تعین کرنا ضروری ہوتا ہے.
اور کرایہ داری کا معاملہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ شے استعمال کے قابل رہے، اپنا فائدہ اور نفع دیتی رہے۔ اگر وہ شے استعمال کے قابل ہی نہ رہے تو ظاہر لی تو تھی وہ نفع لینے کے لیے، اب وہ نفع کے قابل نہ رہی تو اس شے کا کرایہ اور وہ معاہدہ از خود ختم ہو جائے گا، اور نفع ختم ہونے کے بعد اس کا کرایہ واجب الادا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے دکان کرائے پر لی، اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کی چھت گر گئی، دیواریں گر گئیں، وہ منہدم ہو گئی، استعمال کے قابل نہیں رہی، اب اس کا نفع باقی نہیں رہا، تو جس دن سے یہ حادثہ پیش آیا اس دن کے بعد کا کرایہ واجب الادا نہیں ہوگا، اس واسطے کہ وہ شے نفع کے لیے لی تھی، اب وہ نفع کے قابل نہیں رہی تو کرایہ بھی اس کا نہیں ہوگا، نفع سے پہلے پہلے کا جو کرایہ ہے وہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ چیز کرائے پر دیتے ہیں اور وہ کرایہ دار بر وقت کرایہ ادا نہیں کرتا تو آپ اس پر جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو مالی جرمانہ ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوتی، مالی جرمانہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر بات صرف اتنی ہو کہ اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ جرمانہ اس پر جائز نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے جو مالک ہے اس کو تحفظ نہیں ملے گا، اور جو کرایہ دار ہے وہ اپنی منمانی کرے گا، بر وقت ادائیگی بھی نہیں کرے گا۔ تو دونوں طرفوں کا لحاظ کرتے ہوئے اہل علم نے یہ ایک تجویز دی ہے کہ مالی جرمانہ تو اس سے آپ نہیں لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے، لیکن اتنا اس سے ضرور معاہدہ کر سکتے ہیں ابتدا کے اندر ہی کہ اگر ادائیگی بر وقت نہ کی، ہاں کرایہ داری کے اندر، اسی طرح قسطوں کے کاروبار کے اندر بھی قسط بر وقت ادا نہ کی، کرایہ بر وقت ادا نہ کیا یا قسط بر وقت ادا نہ کی، تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اس کی سزا کے طور پر کتنی رقم بطور صدقہ خیرات کے طور پر جمع کروائیں گے۔ یعنی اس کو کہیں کہ خود دے تو پھر بھی اس پر وہ ذمہ داری معاشرتی لحاظ سے وہ بنے گی نہیں، وہ آپ کو جمع کروائے کہ اتنی رقم سزا کے طور پر وہ اس پر پلنٹی ہوگی، وہ اس کے ذمے ہوگی، وہ صدقہ کے طور پر جمع کروائے گا آپ کو، اور آپ وہ کرایہ یا قسط سے جو اضافی رقم ہے وہ اس کو وصول کر کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ ایک فنڈ مقرر کر دیں، اس کے اندر وہ رقم جمع ہو جائے، اور اگر وہ فوری طور پر ہی صدقہ کے طور پر آپ ادا کر دیں تو بھی فابہا، اور اگر کچھ رقم جمع ہو جائے پھر صدقہ کر دیں تو بھی فابہا۔ یعنی اس کی سزا کے طور پر اس سے صدقے کا وعدہ لے لینا یہ جائز ہے، اور اس کی پابندی کرنا اس پر لازمی ہے، اگر وہ نہ دے گا تو گناہگار ہوگا، اور آپ وہ جو سزا کے طور پر رقم لی گئی اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ ہی کریں گے۔ اس طرح دونوں طرفین کا تحفظ ہو جائے گا، مالک کا بھی تحفظ ہو جائے گا، اور کرایہ دار جو ہے وہ بھی بر وقت ادائیگی کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔